مسجد حاضہ کی رونق و بہار، برادر ذی وقار جناب حضرت قبلہ مولانا الحافظ محمد ظہیر صاحب زیدہ مجدکم العالی، زینت محفل، ہر محفل کی سجاوٹ، علاقے کی رونق، محترم جناب الحافظ محمد ارشد صاحب کولڑوی دامت برکاتہم العالیہ، رونق بزم، برادر مکرم، خوبصورت شخصیت، با اخلاق و با کردار جناب حضرت علامہ الحافظ محمد عثمان صاحب جلالی زیدہ شرفکم السامی، میرے دائیں بائیں جلوہ فرما مشفقین مہربان علماء کرام جن کی موجودگی میرے لیے حوصلہ افزا ہے، اور دعا گو ہوں اللہ کریم آپ سب کے علم و عمل، عزت و صحت میں بے پناہ برکتیں ودیعت فرمائے۔ میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے برادر مکرم، میرے استاذ بھائی فاضل ڈیرہ شریف حضرت علامہ مولانا محمد سلیم صفدر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انتظامیہ کے جملہ احباب، بالخصوص داعی بزم برادر مکرم جناب شناور علی صاحب، آپ کے جملہ رفقا، اہل خانہ، برادران عالی وقار، آپ تمام اہل محبت، اہل ادب، اہل نسبت، برادران اسلام، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کی خدمت میں اس عظیم الشان سالانہ شہدائے کربلا علیہم السلام کی عظیم الشان محفل کے انعقاد پر مبارک صد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم اس حسین کاوش کو اور اس پرخلوص محنت کو شرف قبول ارزانی فرما کر صدقہ شہدائے کربلا علیہم السلام آپ سب کو جزائے خیر اور اجر کریم سے نوازے رکھے، اور ہم سب کو اللہ کریم اس ذکر خیر کے توسل سے پچھلے گناہوں کی معافی، آنے والی زندگی میں مقبول نیکیاں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ اہل ایمان کا، اہل محبت کا جمع غفیر ہے، خوبصورت ماحول ہے، خوبصورت لوگ ہیں، خوبصورت ذکر ہے، خوبصورت مقام ہے۔ آئیے ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ ذکر خیر جو ہم سب کے لیے تازگی ایمان کا بھی وسیلہ ہے، تسکین قلب و روح کا بھی خوبصورت اور بہترین سامان ہے۔ کتنی بار ہم سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہوں گے، علماء ذی وقار کی زبانی، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، لیکن حقائق پر نظر رکھنا اور ان کو سمجھنا فی زمانہ اسی کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر کردار حسینی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ذاکرانہ طائب کی شہادت سن کر تھوڑے سے وقت کے لیے چسکا حاصل کر لینا اور بعد میں سمجھنا سال بعد ہو گیا ذکر، سن لیا ذکر، لے لیا مزہ، ہن نمازاں جانن،
تو جناب شہداء کربلا جانا۔ یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم زبان سے نہیں کہتے تو ہمارا عمل اس چیز کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اس وقت میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے۔ حقائق پر نظر رکھو اور وہ چیز قبول کرو جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مل رہی ہے۔ قرآن مجید میں رب نے فرمایا اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس روشنی میں اگر حیات طیبہ امام عالی مقام کو دیکھا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی ساری زندگی صبر سے عبارت ہے، اور بظاہر اس کا اختتام نماز پہ ہوتا ہے۔ پھر رب العالمین نے واضح طور پر صابرین کی معیت، صابرین کے ساتھ رہنے کا اور ہمیشہ کے لیے معیت خداوندی صابرین کے ساتھ جو ہے وہ اعلان فرما کر بتا دیا، میدان کربلا میں دیکھ لینا صبر کون کر رہا ہے۔ اگر صابر نواسہ رسول ہے اور پھر واقعہ وہی شخصیت ہے تو رب العالمین اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا، آج بھی انہی کے ساتھ ہے۔ حضرات یہ بڑا لمبا چوڑا عنوان ہے، کئی گھنٹے درکار ہیں، لیکن میں چیزہ پوائنٹس آپ کی خدمت میں چن کر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ترتیب میرے ذہن سے ہٹنا چاہ رہی ہے لیکن میں کنٹرول کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے، کون امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ؟ کیا کمال ہے! یہ نام لیں تو ایمان کو مٹھاس ملتی ہے، باقی حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے۔ ذرا خلوص دل سے عالم تنہائی میں یہ پیارا نام لے کر کے، یہ جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان عالی شان۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلشن نبوت کی بہار ہیں۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کا مطلع انوار ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آل نبوت کے تاجدار ہیں۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ امت مصطفیٰ کے دلدار ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوش نبوت کے شاہ سوار ہیں، اور امام علی مقام امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کون امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم و ہمت کی تلوار ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہرے دار ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی المرتضی شیر خدا کے دل کا قرار ہے، اور امام علی مقام امام حسین جس میں نبوت کی یادگار ہے۔ یہ ہے میرے امام علی۔ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ نے شہزادے کو اپنے دستے مبارک پہ اٹھایا،
سب سے پہلا کام کیا فرمایا؟ بچہ پیدا ہو جائے ظاہر ہے گھٹی دی جاتی ہے، کانوں میں اذان، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر اقامت پڑھی جاتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی ملاحظہ فرمائیے، دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہی سب سے پہلے جو آپ کو گھٹی عطا فرمائی گئی وہ سب سے قیمتی چیز لعاب دہن مصطفیٰ عطا فرمایا گیا۔ پھر دائیں کان میں اذان میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، بائیں کان میں تکبیر۔ سب سے پہلے امام علی مقام نے دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہی صدائے نبوت کو سنا ہے، نام خدا کا ہے، کان حسین کے ہیں، صدا جناب تاجدار ختم نبوت ہے۔ اندازہ کرو جس کے کانوں میں اذان امام الانبیاء خود دیں، اس کی نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے میدان کربلا میں خدا کی قسم تلواروں کی چھاؤں میں، تیروں کی بارشوں میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ فرما کر، وہ سجدہ عام سجدہ نہیں جس طرح ذکر فرمایا گیا، بے مثال سجدہ ہے، قیامت تک اس کی مثال اب پیش نہیں کی جا سکے گی۔ ایسی نماز عطا فرمائی ہے، عمل سے بتا دیا، نواسائے رسول نے اپنے کانوں میں نانا جان کی دی ہوئی اذان کی لاج رکھ لی ہے، بتا کے رکھ دیا، اپنے عمل سے بتا دیا۔ بولو نا، ہمیں بھی اپنے عمل سے بتانا چاہیے یا نہیں؟ بولتے نہیں ہیں آپ، بتانا چاہیے اور اپنا آپ دکھانا چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں حسینی ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کون؟ نواسۂ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، سید الشہداء۔ میں کیسے آغاز کروں حضرات؟ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، ولید گورنر مدینہ کو تخت پہ بیٹھے ہوئے شام میں یزید ولید نے حکم دیا کہ میرے حق میں بیعت لو۔ بالترتیب بالتفصیل وقت نہیں ہے، بات قابل غور ہے، چند نکات آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے بارے میں تاکید کی، میری بیعت کا مطالبہ۔ اسے پتہ تھا میرے کردار کا انہیں بخوبی علم ہے، وہ بیعت نہیں کریں گے، لیکن گورنر مدینہ کو اس نے مجبور کیا۔ سنو اس پوائنٹ میں کہ اسلامی حاکم کے لیے کن نشانیوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور امام علی مقام نے یہ چیز سمجھائی بھی ہے، بتائی بھی ہے۔ گورنر مدینہ نے آپ کو پیغام بھیجا، تشریف لائیے۔ گورنر ہاؤس کی جانب آپ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن بڑے سکون کے ساتھ، بڑی مکانت، بڑے وقار، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، چہرہ اقدس پر کوئی آثار پریشانی نہیں، خوف کا نام و نشان تک نہیں،
بڑے وقار کے ساتھ روب و دبدبے اور جلال کے ساتھ گورنر ہاؤس میں پہنچ گئے۔ ولید سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا، چونکہ اسے یزید کی جانب سے خزانے ملتے تھے۔ وہ حق ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، اے امام ہمام، بیعت یزید کا مطالبہ ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ یہ ولید کہنے لگا، قرآن پڑھ کر بیعت یزید کی دعوت دے رہا ہے۔ اے امام ہمام، اللہ کریم کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرو۔ حضور قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ بیعت یزید فرما لیجئے، کیونکہ اللہ کریم کا حکم ہے حاکم کی اطاعت کرو۔ آپ نے جب سنا، فرمایا، اے ولید خبردار، تو نے تو صرف قرآن پڑھا ہے، پر یہ قرآن تو ہمارے گھر میں نازل ہوا۔ سن لو، قرآن پڑھنا اور بات ہے، قرآن سمجھنا اور بات ہے۔ قرآن اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ہم سے سمجھو، ہم سے سیکھو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے۔ حضور بتائیے، آپ نے فرمایا ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، بتا دیا اے ولید، سن لو، رب العالمین نے فرمایا اسلامی حکومت کے حاکم کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ بولو، کون ہونا چاہیے؟ صاحب ایمان ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے۔ دوسری نشانی فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہونا چاہیے۔ تیسری نشانی وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کریم علیہ السلام کا اطاعت گزار ہونا چاہیے، یعنی ایمان والا بھی ہو۔ دوسری نشانی اللہ کے حکم کی بجا آوری کرنے والا بھی ہو۔ تیسری نشانی نبی پاک علیہ السلام کا سچا غلام ہو، غلامی رسول کا دم بھرنے والا ہو، اطاعت شعار غلام مصطفیٰ ہو۔ یہ تین نشانیاں جس میں پائی جائیں، فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو حاکم ہوگا، تم میں سے، کن میں سے؟ ایمان والوں میں سے، اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں سے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں میں سے، جو بھی حاکم ہوگا اللہ اس حاکم کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ گویا ولید کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑ کر بتا دیا، اے ولید تم جانتے ہو یزید تو فاسق و فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، دن رات شراب کے نشے میں مست رہتا ہے، نمازیں ضائع کرتا رہتا ہے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے، شریعت مطہرہ کا باغی ہے، شریعت مطہرہ کا غدار ہے۔ فرمایا وہ فاسق و فاجر ہے، ہم اہل بیت نبوت کس طرح اس کی بیعت کر سکتے ہیں؟ جاؤ جا کر یزید کو ہمارا پیغام سنا دو، ہم اہل بیت نبوت اپنے شہزادوں سمیت کٹ تو جائیں گے، لیکن یزید کے ناپاک ہاتھوں میں اپنا ہاتھ کبھی نہیں لیں گے۔ ہم یہ سر تو کٹا سکتے ہیں، لیکن ہمارا سر باطل کے دروازے پر کبھی جھک نہیں سکتا۔ پھر اپنے عمل سے بھی ثابت کیا، نہ صرف زبانی نہ کہا، بلکہ اپنے
پریکٹیکلی ثابت کر کے آپ نے دکھا دیا. کٹا کر گردنے دکھلا گئے ہیں کربلا والے. کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا قرآن سمجھنا ہے قرآن سے زندگی، کیونکہ قرآن آپ کے گھر میں نازل ہے. آپ نے قرآن کی روشنی میں سمجھا دیا کہ اسلامی حاکم کیسا ہونا چاہیے. یزید کے خلاف صف آرا ہوئے میدان کربلا میں اترے، اختلاف کیا ہے. آج طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، میں اس جانب نہیں جانا چاہوں گا. خلافت یا حکومت کا اختلاف نہیں، اتنا عرض کروں گا اسلام کے نام پر حاصل کی گئی حکومت کے اندر اسلامی حدود کو توڑنا، پامال کرنا، شریعت کی حدوں کو پامال کرنا، شریعت مطہرہ سے غداری کرنا، یہ ہے اختلاف کی اصل بنیاد. بتا دیا میرے امام عالی مقام نے، میرا یہ اصولی موقف ہے، میرا یہ نظریہ ہے، اور اس حق موقف پر آپ ڈٹ گئے. اس کی پاداش میں آپ نے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کیا ہے. میرے دوستو بزرگوں، آپ نے بتا دیا کہ قرآن اور اہل بیت اطہار کے ساتھ کیسا رشتہ ہے آپس میں. قرآن اور اہل بیت اطہار کا باہمی رشتہ، یہ تعلق کتنا گہرا ہے. کائنات نظارہ کر رہی ہے. لوگوں اگر نظارہ کرنا چاہتے ہو کہ اہل بیت اور قرآن کا تعلق کیسا ہے، ڈائریکٹ میدان کربلا میں چشم تصور کے ساتھ ملاحظہ کرو، تمہیں نظر آئے گا تیروں کی برسات ہو رہی ہے، تلواروں کی بجلیاں گر رہی ہیں، اور نیزوں کے ناگ پھنکار رہے ہیں. مصائب و آلام کا ہجوم امڑ کے آ گیا ہے، تکالیف کی آندیاں آ گئی ہیں، مصیبتوں کے طوفان آ گئے ہیں. سرے اقدس تمہیں اقدس سے جدا بھی کر دیا گیا ہے، نیزے کی نوک پہ بھی چڑھا دیا گیا ہے. کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے، دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، اور ایک گھر سے سورہ کاف پڑھنے کی جب آواز آئی، میرے امام علی مقام کا سر انور قرآن کی تفسیر کرتا ہوا نظر آیا. نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تفسیر قرآن بیان ہو گئی. تلاوت قرآن کا عالم کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے آقا حسین جب بھی قرآن پہ اٹھی، جاگ رہے ہیں تو کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. جب بھی قرآن پہ اٹھی، شوق سے میری نظریں تو یاد آیا ہے صدا اس نے تلاوت تیرا اور اہل فردوس ہیں عبادت
قرآن اور امام حسین کا گہرا تعلق اور رشتہ ہمیں بھی بتا دیا، تمہیں بھی قرآن سے بھی پیار ہونا چاہیے، اہل قرآن سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ زبانی حد تک نہ ہوا، یہ عمل کے میدان میں آئیں، قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن مجید کی تلاوت سے شاد کام ہوا کریں، اسے پڑھا کریں، سمجھا کریں، عمل پیرا ہوا کریں۔ قرآن مجید ہمیں آل بیت اطہار کی محبت بھی فراہم کر رہا ہے۔ صحابہ کرام آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دو مقدس گروہوں کی محبتوں سے ہمارے سینے آباد کیا کرتا ہے۔ الحمدللہ، ان بریکت میں عرض کر کے آگے بڑھوں، ایک ہے یہ ہمارا چہرہ، اس میں دو آنکھیں ہیں، دونوں آنکھیں سلامت ہوں، چہرہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، بڑا با جمال نظر آتا ہے، با کمال نظر آتا ہے، پورا نظر آتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے۔ ایک آنکھ بند ہو جائے یا کاڑی ہو جائے تو بڑا بڑا سا دکھائی دیتا ہے بندہ۔ اسی طرح بطور تمثیل میں عرض کروں گا، ایک ہے ہمارے ایمان کا چہرہ، جو ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے، یہ چہرہ ایمان ہے، محبت مصطفیٰ، اور اس ایمان کے چہرے کی دو آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ کا نام محبت صحابہ کرام ہے، دوسری آنکھ کا نام محبت اہل بیت اطہار ہے۔ اہل سنت و جماعت کا درجہ امتیاز یہ ہے کہ ایمان والے چہرے کی ان کی دونوں آنکھیں سلامت ہیں، اسی لیے ہی تو چہرہ ایمان حسن و جمال والا نظر آ رہا ہے۔ ہمارا چہرہ ایمان با کمال نظر آ رہا ہے، اور اس پر استقامت کی ضرورت ہے، استقلال اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور عمل کے میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھئے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے اس حصولی موقع پر ڈٹ گئے کہ فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے، پھر اس کی پاداش میں آپ کو مدینہ منورہ جیسا وطن معلوم چھوڑنا پڑ گیا، حرمت شہر نبی پامال نہ ہو جائے، نانا جان کا شہر چھوڑ دیا ہے، روضہ مصطفیٰ کو خیر باد کہہ دیا ہے، امی جان سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے روضہ انور کو آخری سلام کر کے مدینہ منورہ جیسے شہر کو چھوڑ رہے ہیں۔ ارے وہ شہر جس مدینہ پاک میں امام علی مقام کی ولادت باسعادت ہوئے، آپ وہاں پیدا ہوئے، پروان چڑھے، جوان ہوئے، اور گود مصطفیٰ میں کھیلتے رہے۔ کائنات کے تاجدار نے آپ کو بڑے نازوں سے پالا ہے، بڑے پیار سے پرورش کا حق ادا فرمایا ہے، محبت کے انداز اختیار جو فرمائے ہیں، نہ صرف پیار کیا ہے بلکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی التجا کی، اللہم انی احبہما، مولا میں ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں عرض یہ ہے وَأَحِبَّهُمَا، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، اور یہ بھی گزارش ہے تیری بارگاہ میں میرے مولا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، قیامت تک آنے والا جو بھی میرا غلام میرے ان دونوں شہزادوں سے پیار کرے، مولا تم اسے بھی اپنا محبوب بنا لینا، اسے بھی پیار کرنا۔ اس خوبصورت حدیث سے اور ان الفاظ سے کیا چیز پتا چلی؟ دنیا میں رہ کر جس نے حسنین کریمین سے پیار کیا ہے نا،
وہ رب کا محبوب بن گیا. کہہ دو نا اونچا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے میرے دوستو بزرگ. وہ محبت کے انداز اپنائے. کائنات حیران. چشم فلک نے عجب نظارہ کیا. دیکھنے والے برتائے حیرت میں مبتلا ہو گئے. اپنے دونوں شہزادوں سے نواسوں سے کائنات کے تاجدار محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, بوسے لیتے ہیں. ارے اولاد کے بوسے تو ہر کوئی لیا کرتا ہے, محبت کا تقاضا ہوتا ہے. اور بچوں کو چومنا یہ تو عام بات ہے انسان کے لیے, یہ فطرتی عمل ہے. نیچر اس بات پر مجبور کرتی ہے, اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے لہٰذا بوسے دیے جائیں, بچوں کو چوما جاتا ہے. لیکن دنیا بردائے حیرت میں مبتلا کیوں ہے, حیران کیوں ہے؟ کیونکہ یہ منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو جہاں چومتے نظر آتے ہیں وہاں سونگتے بھی نظر آ رہے ہیں. سونگتے بھی نظر آ رہے ہیں. آقا یہ سونگنے کا معنی کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ انہیں سونگا کیوں جا رہا ہے؟ جواب ملتا ہے ہما ریحانتا یا من الدنیا. لوگوں سنو یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. ایک روایت میں فرمایا یہ جنت کے دو پھول ہیں جو دنیا میں میرے لیے اللہ کریم نے مقرر فرمایا, یعنی دنیا میں میرے لیے یہ جنتی دو پھول ہیں. فرمایا گویا بتانا چاہا تمہاری طبیعت میں اگر بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جائے, تم مضطرب ہو جاؤ, بے چین ہو جاؤ, بے سکون ہو جاؤ, تم کیا کیا کرتے ہو؟ عموماً پھولوں کو سونگتے ہو, باغوں میں جاتے ہو, گلاب کا پھول سونگتے ہو, موتیے کا پھول سونگتے ہو. تمہاری طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے, تمہیں سکون ملتا ہے, تمہاری بے چین طبیعت کو چین مل جاتا ہے. فرمایا اسی طرح مجھ محمد کریم کے دل اگر بے قرار ہو جائے, میں اپنے ان دونوں پھولوں کو سونگ لیتا ہوں, مجھ محمد کو بھی قرار مل جاتا. اور پھر ایک خاص بات یہاں پر یہ ہے, ایک دنیا کے باغ کا پھول, ایک ہیں چمنستان رسالت کے پھول, حسنین کریمین. فرق ہے نا بہت. عقل سے یہ چیز برابر زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق. سمجھانے کے لیے اتنا عرض کر دوں, دنیا کے باغ کا پھول اگر ٹہنی سے کاٹ دیا جائے, جدا کر دیا جائے, مرجھا جائے گا, کملا جائے گا, ختم ہو جائے گا, خوشبو ختم ہو جائے گی. میرے دوستو بزرگوں, لیکن چمنستان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول حسنین کریمین ایسے دو پھول ہیں, کٹ جانے کے باوجود آج بھی سدا بہار ہیں, جن کی خوشبو آج بھی آ رہی ہے, قیامت تک آتی ہی رہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. کبھی حضور یہ فرماتے نظر آتے ہیں مدینہ پاک کس طرح پروان چڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا کس طرح ناز اٹھا رہے ہیں.
جن کی عظمت و شان کو زبان نبوت نے بیان بھی فرمایا، اپنے عمل سے کائنات پر آشکار بھی فرمایا ہے۔ کبھی زبان نبوت پر یہ الفاظ آتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین میرے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بولو نا، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے یعنی بادشاہ ہے۔ حسن بھی جنت کی بادشاہ، حسین بھی جنت کی بادشاہ ہے۔ مختصر سا جملہ پیش کر رہا ہوں، اگر نواسے جنت کے بادشاہ ہیں، اندازہ خود لگا لیجئے نانا جان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ کیا کمال کی بات ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت منظر ہے، کتنی بار آپ نے سنا، لیکن میں ایک سبق بھی دے رہا ہوں۔ بچپن کا عالم گھر میں ہے، کاشانہ اقدس میں، تو نانا جان کو تلاش کرنا شروع کر، کہاں ہے نانا جان؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کمرے میں کبھی ادھر، نانا جان کاشانہ اقدس میں نظر نہ آیا۔ تو کیا کیا؟ دونوں شہزادے تلاشے نانا جان میں نکل پڑے، اپنے نانا جان کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے، ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ آج بھی بچے اگر بزرگوں کی تلاش میں نکلے، عموماً اسی مقام پر اکثر جاتے ہیں جہاں اکثر بزرگ ملا کرتے ہیں۔ حسنین کریمین کدھر گئے؟ بازار نہ گئے، چوراہے میں کھڑے نہ ہوئے، ادھر ادھر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ کاشانہ اقدس سے نکلے، اپنے نانا جان کی تلاش کے لیے سیدھا مسجد میں آ گئے۔ بولو نا، کہاں آئے؟ آپ بولتے نہیں ہیں جیل والے، یہ بچے بولتے ہیں، آپ بھی بولا کر، بولنے میں بھلائی ہے۔ سبحان اللہ کہو، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، تو سبحان اللہ کے بدلے 90 نیکیاں۔ کوئی دو رائے نہیں، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں، مسجد میں آئے، یہاں پر تھوڑا سا رک کر سبق کیا مل رہا ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما عالم بچپن میں نانا جان کی تلاش کے لیے مسجد میں آ کر امت مصطفیٰ کو ایک سبق دے رہے ہیں، عملاً سبق دے رہے ہیں۔ اگر تمہارے دلوں میں بھی یہ تمنا انگڑائیاں لیتی ہے، اگر تمہارے دل میں بھی یہ خواہش اور آرزو جنم لے رہی ہے کہ کاش ہمیں بھی حسنین کریمین کے نانا جان مل جائے، ان کی زیارت مل جائے، ان سے ملاقات مقدر بن جائے۔ حسنین کریمین نے اپنے عمل سے بتا دیا، تو میرے نانا جان کے امتیوں، تمہیں بھی اللہ کے مقدس گھر میں حاضر ہونا پڑے گا، تمہیں بھی 5 وقت اللہ کے دربار میں آنا پڑے گا، حاضری کو یقینی بنانا پڑے گا۔ 5 وقت اللہ کے حضور تمہیں بھی سجدہ ریز ہونا پڑے گا۔ زندگی بھر اس نیت کے ساتھ مسجد میں آیا کرو، کاش ہمیں بھی حسنین کے نانا کا دیدار مل جائے۔ انشاءاللہ اگر بظاہر زندگی میں نہ ملا، انشاءاللہ مرنے سے پہلے عالم نزا میں زیارت رسول ہو ہی جائے، انشاءاللہ زیارت ہو جائے۔ جب اس وقت زیارت ہو جائے گی تو سمجھو کام بن گیا، پھر سمجھو سلامتی ایمان مل گئی، پھر سمجھو خاتمہ بالخیر نصیب ہو گیا۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ 5 وقت نماز کے پابند۔ پھر کیا ہوا؟ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا جمع غفیر خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ نگاہ مصطفیٰ جو اٹھی دروازہ مسجد نبوی پر اپنے شہزادوں پر نظر پڑی۔ عالم بچپن ہے، حال یہ ہے، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں پھر گرتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں۔ یوں گرنا پڑنا لڑکھڑانا کائنات کے تاجدار نے دیکھا، گوارا نہ ہوا، وہیں پہ خطبہ موقوف فرما دیا۔ صحابہ کرام کا مجمع چیر کر آگے تشریف لے گئے اور دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا۔ منبر شریف پر رونق افروز ہو گئے۔ ایک شہزادے کو ایک راہ اقدس پر بٹھایا، دوسرے شہزادے کو دوسری راہ اقدس پر بٹھایا۔ کبھی ایک کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی نظریں چہرہ مصطفیٰ پہ لگی ہوئی ہیں، میرے آقا کی نظریں حسنین کریمین کے چہروں پر لگی ہوئی ہیں۔ گویا صحابہ کرام کی نظروں کا مرکز و محور نبی کا چہرہ، نبی کی نظروں کا مرکز و محور حسنین کا چہرہ۔ گویا اشاروں میں بتا دیا، او میرے صحابہ کرام، اگر تمہیں میرے بعد میری یاد ستائے، میرے ان شہزادوں کا دیدار کر لینا، تمہیں حسنین کے نانا یاد آ جائے، تمہیں حسنین کے نانا کی زیارت نصیب ہو جائے گی، کیونکہ حسن حسین دونوں کو ملائیں تو صورت مصطفیٰ بھی بنتی۔ اس طرح میرے آقا نے اپنے عمل سے ان کی شان دکھائی، ان کے لیے خطبہ چھوڑ دیا۔ فرمایا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے، مجھ سے ان کا گرنا نہ دیکھا گیا، خطبہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح میرے آقا مدینہ پاک کی گلی سے گزر رہے ہیں، سیدہ خاتون جنت کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے، اندر سے رونے کی آواز آئی، بیٹی فاطمہ یہ کون رو رہا ہے؟ ابا جان حسنین رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹی فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کرو، کیونکہ ان دونوں کا رونا مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ گویا بتا دیا دنیا والوں، مجھے انکار، گرنا بھی گوارا نہیں، لڑکھڑانا بھی گوارا نہیں، دونوں شہزادوں کا رونا بھی گوارا نہیں۔ یہ ہے ان کی عظمت و شان، زبان نبوت میں اور عمل مصطفیٰ نے ظاہر فرمائی دنیا کے سامنے۔ یہ ساری خوبصورت یادیں وابستہ ہیں حسین کریم کی پاکیزہ زندگی کے ساتھ، وہ ساری چھوڑ کے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہم جیسا عام امتی غلام مدینہ منورہ سے جب واپسی کا وقت آئے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، مولا یہ کیسا مجھ پر عجیب وقت آ گیا، تیرے نبی کے شہر سے میں جدا ہو رہا ہوں، مالک پھر بلانا واپس۔ لیکن حسین جا رہے ہیں، لیکن واپس آنے کے لیے جس شہر کی فضا ہواؤں میں سانس لیتے رہے، پروان چڑھے جوان، سب کچھ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ تفصیلات کا وقت نہیں، میں جلدی اختتام کی جانب بڑھوں۔ آپ نے مکہ مکرمہ جیسے شہر کو بھی خیر بات کہہ دیا، بیت اللہ شریف کی فضاؤں کو بھی چھوڑ دیا۔ ارے کس مہینے میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں؟ جو حج والا مہینہ ہے، 2 ذوالحج مبارک کو آپ مکہ
مکرمہ سے نکل رہے ہیں اور ایک کائنات رخ کر رہی ہے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کر رہی ہے، لیکن نواسہ رسول جگر گوشائے بطول حج والے مہینے میں مکہ چھوڑ کر کربلا کا مسافر بن گیا ہے۔ میرے امام ہمام کیا وجہ ہے مدینہ منورہ جیسا شہر بھی چھوڑ دیا؟ مسجد نبوی والی وہ نمازیں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملے، بیت اللہ شریف میں ایک نماز کے بدلے 1,00,000 کا ثواب ملے۔ یہ ساری فضیلتیں عظمتیں رفعتیں چھوڑ کر میدان کربلا میں کیوں آ گئے ہیں؟ کربلا کے صحراؤں میں آ کر سجدہ ریزی کر رہے ہیں، کربلا کی سرزمین کو اپنے سجدے کے نور سے آشنا فرما رہے ہیں۔ کیا آپ کو علم نہیں مدینہ منورہ میں نمازوں کا کتنا ثواب، مکہ مکرمہ میں نمازوں کی کتنی فضیلت؟ یہ میدان کربلا میں آ گئے، سبب کیا ہے؟ جواب مل رہا ہے میرے نانا جان کی امت جانتا ہوں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اپنا مقام ہے، بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کا اپنا مقام ہے، لیکن سن لو ایک ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کر کے سجدہ کرنے کی عظمت جدا ہوا تاجدار حق نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار حق نبوت زندہ باد، زندہ باد، اہل سنت۔ بتا دیا اپنے عمل سے نہ کعبہ میں نہ مسجد میں نہ کعبہ میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایوں میں۔ یہ حسین ابن علی اسلام کی عظمت کو چار چاند لگا دیے، دین اسلام کی اپنے خون پاک سے آبیاری فرمائی ہے، اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ و تابندہ فرما دیا ہے۔ میدان کربلا میں آپ اندازہ تو لگائیے، ایک جانب 72 نفوس قدسیہ ہیں، دوسری جانب 22,000 کا لشکر جرار ہے۔ 72 کے مقابلے میں 22,000 کئی گنا زیادہ، اتنا خوف ہے، حسین علی مقام کا اتنا روب و جلال اور دبدبہ ہے، کتنی خشیت ہے، کتنا خوف ہے۔ 72 کے مقابلے میں 22,000 کیا تک بنتی ہے؟ لیکن میرے دوستوں میں یہاں پر ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب یہ کربلا کا معرکہ وپا ہونے لگا، یزیدی لشکر میں اور کمانڈر تھا اپنے لشکر کا، اس نے جب دیکھا عمر بن سعد کو شمر ابن زیاد کا پروانہ لے کے آیا ہے، اور ابن سعد بھی ان کی باتوں میں آ کر مجبور ہو گیا ہے، یہ جنگ کرنے والے ہیں، یہ امن پسند لوگ نہیں ہیں، اور تو نظر آنے لگا میرے ایک جانب جہنم ہے، دوسری جانب جنت ہے، کہتا ہے ہو سکے تو جنت میں جانا چاہیے۔ فوراً یزیدی لشکر کو چھوڑ کر یزیدی کمانڈر کی کیپ کو اتار پھینکا، یزیدی وردی کو تار تار کر دیا، اور امام علی مقام کی بارگاہ میں آ گیا، قدم میں امام علی مقام پہ گر کر ہاتھ جوڑ کر رو رو کر عرض کر رہا ہے، کون اور عرض کر رہا ہے، حضور والا کربلا
کے میدان میں لا کر کھڑا کرنے والا میں ہی وہ ظالم انسان ہوں، میں نے آپ کا راستہ روکا ہے حضور والا، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں یزیدی لشکر کو چھوڑ کر آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، کیا مجھے معافی کا پروانہ مل سکتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا ہے اور جا کیا یاد کرے گا کس کی بارگاہ میں آیا ہے؟ اے ہر نہ صرف ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، انت حر من النار، تمہیں جہنم سے آزادی کا انعام بھی عطا فرما دیتے ہیں، تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ حر تیرا نام ہی حر ہے، انت حر من النار، نواسہ رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں تو جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو گیا۔ یہاں جو چیز عرض کرتی ہے وہ قابل غور ہے، اتنا تو سن رکھا کہ حر آ گیا کہ یزیدی لشکر کو چھوڑ اور رشتہ داری بھی کوئی نہیں، کوئی حسبی نسبی رشتہ نہیں، بس کلمے کی بنیاد پر مسلمان ہونے کے ناطے یہی رشتہ ہے، پاکیزہ آل رسول کی محبت جلوہ گر ہو گئی اور آ گیا ادھر، اور دوسری جانب شمر ہے، شمر جو امام حسین کا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود رشتہ کیا ہے؟ یہ چیز ہے حضرت عباس علمدار امام حسین علی مقام کے بھائی ہیں، بولو کون ہے؟ بھائی ہیں حضرت عباس، باپ ایک ہے، ماں علادہ ہے، باپ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کی والدہ محترمہ کا نام آپ سب جانتے ہیں، سیدہ خاتون جنت، سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، اور حضرت عباس علمدار کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام البنین ہے۔ کیا نام ہے؟ ام البنین۔ شمر کون ہے؟ شمر ام البنین کا بھائی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ دلے پہ گئے، میں جلدی ختم کرتا ہوں، سارے آپ کو سبحان اللہ، سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رکھیں، جاگ رہے ہیں، خوبصورت بات ہے اور کام کی بات ہے، پلے باندھنے والی بات ہے۔ ام البنین کا بھائی ہے یہ ظالم شمر، کیا مانا؟ حضرت علی کا سالہ، حضرت عباس علمدار کا سگا ماموں، یہ ہے رشتہ داری۔ لیکن یزید کی حمایت میں امام علی مقام کی بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب ہو کر شمر جہنم کا خنزیر بن گیا ہے، اور حر کی کوئی رشتہ داری نہیں، پہلے یزیدی تھا اب حسینی بن گیا ہے، پہلے جہنمی تھا اب سینہ حسین سے لگ گیا تو جنتی بن گیا۔